میرے ساتھ یہ ہوا واقعہ کراچی میں کریم آباد پل پر، اور ہم اپنی آفس کی وین میں جو آنا جانا کرتے تھے، تو اس وین میں شروع سے ہی کچھ پرابلم تھی اور ہم اس کی کئی بار کمپلین کر چکے تھے کہ اس کو جو ڈرائیور ہے اس کو مینٹین نہیں رکھ رہا اور وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو کریم آباد پل پر وہ اس دن جو ہے ایسا ہوا کہ اس واقعے کو میرے خیال سے 1.5-2 سال ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کی ایک پکچر ہے، وہ میرے ذہن میں انگریو ہو گئی ہے۔ اور اب جو میں شہر یا قانون کی جب بھی بات کرتا ہوں تو میری جو رائے ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ چھن کر آتی ہے۔ کریم آباد پل پہ ہماری گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ خراب ہوا۔ اس ٹائر کو بنانے کے لیے وہ بیٹھا ڈرائیور، کولیگ جو ہیں وہ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ ٹائر صحیح ہو، گاڑی صحیح ہو تو ہم جائیں، اور میں بھی اسی طریقے سے اپنا ٹائم گزارنے کے لیے پل سے نیچے دیکھنے لگا۔ اتنے میں 2 سوار بائک پر آتے ہیں، ایک مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں کہتا ہوں اس کو کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وین خراب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، پیچھے سے وہ دوبارہ آتا ہے اتر کے اور میرے سامنے سے اپنی ریوالور جو ہے وہ اس کو لوڈ کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ کوئی نہیں جائے گا ورنہ وہ گولی مار دے گا، اور اس کے بعد وہ آگے جا کے جو ہے وہ سنیچنگ شروع کر دیتا ہے میرے کولیگ سے۔ تو مجھے چونکہ میں نیوز روم میں ہوتا ہوں اور اس قسم کی خبروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو پچھلے 3 مہینے سے جو میں خبریں بنا رہا تھا یا جو میرے سامنے آ رہی تھی CC فوٹیج کی صورت میں، تو اس سے ایک تاثر یہ بن گیا تھا کہ ان رابرز یا ان لوٹرز کے ساتھ کبھی بھی ریزسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آن سپاٹ جو ہے وہ گولیاں مار دیتے ہیں شہریوں کو۔ تو اس وجہ سے ایک جب میرے ساتھ آ کے دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ کھڑا ہوا، تو حالانکہ اس نے مجھ سے کوئی موبائل مانگا نہیں تھا، نہ اس بندے نے مانگا تھا کہ جو سب سے پہلے آیا تھا اور ابھی وہ دوسرے لوگوں سے سنیچنگ کر رہا تھا، تو ایک خوف خود بخود ایک مائنڈ میں بنتا گیا، ایک وسوسے آتے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ، میں چونکہ خاموش کھڑا ہوا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو غصے میں آ کے وہ گولیاں مار دے یا کچھ ایسے کر دے۔ تو یہ ایک نیچرل، ایک فطری سی چیز تھی جو میرے ذہن میں آئی، اور اس کی بنیاد پہ میں نے موبائل نکال کر اپنا خود سے دے دیا، خود، جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینی وے موبائل اس نے رکھ لیا، پھر میرے کندھے پہ ایک بیک پیک لٹکا ہوا تھا، وہ بھی نکالا اور وہ بھی اس کو لے گئے۔ تو میں اس وقت بڑی بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا، اور وین میں بیٹھنے کے بعد اور سفر کے دوران جو ہے میرے باقی جن کے موبائل بچ گئے تھے وہ تو بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے اور بہت باتیں بنا رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بڑا سانحہ تھا جس نے میری نفسیات پہ ایک بڑے گہرے اثرات چھوڑے جو ابھی تک قائم ہیں۔ اور اس موبائل سے محروم ہونے کے بعد میں تقریباً 1.5-2 مہینے تک اس موبائل کے بارے میں سوچتا رہا تھا، کیونکہ میری زندگی کا پہلا مہنگا موبائل تھا اور میرے بڑے کام آتا تھا میرے یوٹیوب پروڈکشن میں، ولاگنگ میں۔ تو اس سے مجھے ایک بڑا صدمہ تھا، اور پھر میری وہاں سے یہ رائے بنی، وہاں سے کیا، شروع سے میری ایک رائے یہ تھی دوسروں کو دیکھ کے کہ جن کے ساتھ یہ وارداتیں ہو رہی تھیں، کہ یہ شہر، یہ ملک اس قابل نہیں رہا کہ یہاں رہا جائے، یہ ملک لیویبل اب نہیں رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جرائم کے پیچھے کوئی میکینزم ہے کہ جو اس کو ٹریگر کرتا ہے، اور اس ملک میں ہر 3 سال بعد، 4 یا 5 سال بعد جیسے ہی حکومت چینج ہوتی ہے یا کوئی سیاسی بحران شروع ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے یہ جرائم جو ہیں یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور ادروائز یہ جو ہیں ان کی کوئی سلیپنگ سیلز ہیں، تو یہ وہاں جا کے سو جاتے ہیں، اور اچانک ان کو اشارہ ملنے پہ جو ہے وہ یہ جرائم جو ہیں یہ کراچی جیسے شہر میں فعال ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک منظم، ایک مسلح مافیا ہے کہ جو ان کے ذریعے سے کراچی کے شہریوں کو عدم تحفظ کا شکار کرتی ہے، تاکہ شہریوں کی توجہ اس طرف رہے اور اس توجہ میں وہ لگے رہیں اپنے تحفظ پہ، اور جو مافیا ہے اس کے جو عزائم ہیں، جو اس کے مضمون منصوبے ہیں، ان پہ پردہ پڑا رہے، ان کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور وہ اپنے کام کرتے رہیں۔ تو
میری ایک جو ہے وہ ایک یہ رائے بن چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو رائے ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر 3-4 سال بعد یا حکومت کی تبدیلی یا سیاسی بحران کے وقت اس ملک میں، خاص طور پہ اس شہر میں، جرائم ایک دم سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے، اور یہ شہر اس قابل نہیں ہے، بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس شہر کی، خاص طور پہ یہاں کے رہنے والوں کی، کہ جرائم پہ کنٹرول پانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا قانون کی وہ پکڑ، وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو ہم نے شعور پیدا ہونے کے بعد دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں قانون کی شکل دیکھی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں، اور جنگل میں آپ جتنی جلدی طاقتور ہو جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کمزور رہیں گے تو کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ نکال نہیں